الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، معزز ساتھیوں اور پیارے دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا تشریق کے بارے میں، ایام تشریق اور تکبیر تشریق یہ کیا ہے۔ ایام تشریق قربانی والے دن کے بعد کا جو دن ہوتا ہے، یعنی 11واں دن، 11واں، 12واں اور 13واں، ان 3 دنوں کو ایام تشریق بولتے ہیں۔ تشریق کہنے کی وجہ، جیسے کہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ یہ لفظ تشریق جو ہے شرق اللحم سے بنا ہے، ای القدیدہ، جس کے معنی آتے ہیں گوشت کو دھوپ میں سکھا دینا۔ تو عرب کے لوگ گوشت کو دھوپ میں سکھایا کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام تشریق پڑا۔ یہ تو ہوئے ایام تشریق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام اکل و شرب، جیسے کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں، اس وجہ سے ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق وہ 9 ذی الحجہ کے فجر سے شروع ہوتی ہے، ہر فرض نماز کے بعد، اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک جاتی ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھیں گے۔ اور یہ احناف اور حنابلہ کے یہاں ہے کہ 9 ذی الحجہ جب شروع ہو تو اس کی فجر کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیر کہی جاتی ہے۔ اور تکبیر کیا ہے؟ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کو 3 مرتبہ پڑھنا بھی ثابت ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دونوں صحابہ کرام سے ثابت ہیں، اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ صرف نمازی کے بعد یہ پڑھی جائے، بلکہ نماز کے بعد بھی پڑھیے اور راستوں میں چلتے پھرتے بھی پڑھیے۔ یہ تکبیر پہلی ذی الحجہ، یعنی جیسے ہی پہلی ذی الحجہ شروع ہوتی ہے اس کے بعد سے یہ تکبیر پڑھنا مطلقاً، بازار میں ہو، چاہے راستوں میں ہو، چاہے گھروں میں ہو، کہیں بھی ہوں، اس تکبیر کا پڑھنا بڑا اللہ رب العزت کے یہاں بڑے انعام اور بڑے ثواب کی بات ہے، بڑے اجر کی بات ہے۔ اور مقید طور پر جیسے کہ میں نے بتایا کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک چلتی ہے، اس وقت یہ فرض نمازوں کے بعد ہی پڑھی جائے گی۔ شروع میں ایک بات یہ بھی کہنا ہے کہ شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا اور اس کو 3 دن رکھنے سے منع کیا، تو صحابہ کرام نے اس گوشت کو فوراً ہی تقسیم کر دیا، بچا کر نہیں رکھا۔ ایسا اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تاکہ مساکین، غرباء، فقراء جو حضرات ہیں ان تک پہنچ جائے۔ لیکن جب کثرت ہو گئی بہت زیادہ اور سبھی کے پاس میں وسائل ہو گئے، تو پھر اس کے بعد اس قربانی کے گوشت کو رکھنے کی بھی اجازت دی گئی کہ اس کو رکھا بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پائے کو رکھا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھایا کرتے تھے۔ وہ قربانی کے ہوا کرتے تھے 15 دن کے بعد بھی، یعنی قربانی کے 15 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز رکھی جاتی تھی اور اس کی اجازت بھی ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔